بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا آج بیان کریں گے۔ بہادری کبھی کسی چیز سے عیب نہ نکالنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کا دروازہ کھولنا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھنے لگے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کر میری گردن پکڑ لی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انیس، پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو وہاں گیا جہاں میں نے حکم دیا تھا۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں جاتا ہوں یا رسول اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے 9 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ مجھے یاد نہیں کہ کسی کام کے لیے جس کو میں نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو تو نے ایسا کیوں کیا، یا کسی کام کو میں نے نہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں کیا۔ مسلم شریف کی روایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین، سخی اور بہادر تھے۔ ایک رات مدینے والے ڈر گئے تھے۔ لوگ آواز کی جانب نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آتے ہوئے ملے۔ جو لوگوں سے پہلے اس آواز کی طرف پہنچ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر سوار تھے۔ اس پر زین نہیں ڈلی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں تلوار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس گھوڑے کو دریا کی مانند پایا، اور پہلے وہ گھوڑا آہستہ چلتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ وہ گھوڑا تیز ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ در پہ باتیں نہیں کرتے تھے جس طرح تم کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی گننے والا گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی چیز میں عیب نہیں نکالا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر آپ کو کھانا پسند ہوتا تو تناول فرماتے، ورنہ چھوڑ دیتے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے برتاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو بال بچوں پر اتنی شفقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ بعض فرشتوں نے کہا کہ آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل بیدار ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ تمہارے ان صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہے، بس ان کی مثال بیان کرو۔ تو ان میں سے بعض فرشتوں نے کہا یہ سو رہے ہیں، بعض نے کہا آنکھ سو رہی ہے اور دل بیدار ہے۔ تو انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا، وہاں کھانے کی دعوت کی، بلانے والا کو بھیجا، پس جس نے بلانے والے کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخوان سے کھایا، اور جس نے بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کی وہ گھر میں داخل نہیں ہوا اور دسترخوان سے نہ کھایا۔ پھر فرشتوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریح کر دو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جائیں۔ بعض فرشتوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سو رہے ہیں، لیکن بعض نے کہا کہ آنکھیں سو رہی ہیں، دل بیدار ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ گھر تو جنت ہے، بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بس جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی
نافرمانی کرے گا اور محمد لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کا دروازہ کھولنا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا۔ جنت کا چوکیدار پوچھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہو؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ وہ کہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے واسطے مجھے حکم ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولنا۔ مسلم شریف کی روایت۔ ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے، تو ہر ایک نبی علیہ السلام نے جلدی کر کے وہ دعا مانگ لی دنیا ہی میں، اور میں یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کو چھپا رکھتا ہوں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے، اور اللہ چاہے تو میری شفاعت ہر ایک امتی کے لیے ہوگی بشرط یہ کہ وہ شرک پر نہ ہو۔ مسلم شریف کی روایت۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔